اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نال عیب بھی کجدا ہے۔ چیز کیا ہے؟ خرچ کرو۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے خصائص کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ وہ بیت اللہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں، جن میں سے مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمایا کرتے تھے، اور وہاں آب زمزم ہے جو حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ صدقے سے اللہ پاک نے یہ چشمہ عطا فرمایا۔ اور اس میں حتیم بھی شامل ہے، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے تو اسے امن مل جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے کہ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی ہو، اور وہاں قیام کا یعنی حج کے دوران جو قیام ہے اس کا خرچہ بھی ہو، اگر عورت ہو تو محرم اس کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج کا ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ حج فرض ہو جائے اور اس میں بندہ تاخیر کرے اور اسی اثناء میں فوت ہو جائے تو انسان رب کے حضور قصوروار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی قیامت کے دن ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور جو منافقین ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی طرح اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، یعنی اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہیں گناہ سے بچنے کے، ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے تاکہ گناہ سے بچا جا سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی چوتھے پارے میں کفار اور منافقین سے دلی اور قلبی دوستی کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ان کے دلوں میں بغض، حسد پوشیدہ ہے، اور وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی ایک آدمی ہوتا ہے جو کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اس سے زیادہ سخت وہ آدمی آپ کا دشمن ہے جو بظاہر منہ پر میٹھا بنتا ہے لیکن اس کے دل میں آپ کے حوالے سے بغض، حسد اور زہر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب جب اس کو موقع ملتا ہے وہ فوراً آپ پر زہر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان سے، کفار سے اور منافقین سے قلبی تعلق نہ رکھو، ہاں دنیاوی حساب سے جو رکھ رکھاؤ کا ہے بس وہ معاملہ ان کے ساتھ جاری رہے، لیکن قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ذاکرین کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص لوگوں کی نشانی ہے، وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی
جو ہے وہ اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخری آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، بلکہ شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرا دو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اسی چوتھے پارے میں جو ہے وہ سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ نساء کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے نام سے، نساء عورت کو کہتے ہیں، ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اس صورت میں خواتین کے احکام بیان کیے گئے۔ اللہ نے عورت کو قرآن پاک میں اس کے حقوق کا خاص طور پر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ حضور جس دور میں تشریف لائے اس امت میں جہاں اور کئی لوگ مظلوم تھے، وہاں ایک عورت کو بھی مظلومیت کے طور پر رکھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ بڑا اس کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں تھا، لیکن اسلام نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے نام پہ تو صورتیں ہیں، لیکن سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام پہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کے نام پہ ہیں، محمد بھی صورت ہے، ابراہیم بھی صورت ہے، لقمان بھی صورت ہے، اور کئی صورتیں ہیں وہ نبیوں کے نام پہ ہیں، لیکن مطلقاً مردوں کے نام پہ سورۃ الرجال کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ صرف عورتوں کو اللہ پاک نے اس کا، اور اس صورت میں عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کی سازش دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کے معاشرے کی خواتین کو جو ہے وہ ایک پروپیگنڈے کے تحت استعمال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، اسلام عورت کو انصاف نہیں دیتا، اسلام عورت کو حق نہیں دیتا، حالانکہ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی کسی اور مذاہب میں عزت نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی چوتھے پارے میں یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی اس کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دور جاہلیت میں کیا تھا کہ لوگ یتیم کا مال اپنے ہلکے مال سے تبدیل کر لیتے تھے۔ یتیم چھوٹا ہوتا تھا، اس کا چاچا، اس کے جو رشتہ دار ہوتے تھے اس کا عمدہ مال اپنے پاس رکھ لیتے، اپنا ہلکا مال اسے دے دیتے تھے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ اس کا عمدہ مال تمہارے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا، اس کو اپنے مال سے نہیں بدلنا، اس کا مال اسے دینا، اگر تم نے بدلا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ازواج کی جو نکاح کی تعداد ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ 1 سے زائد یعنی 4 تک نکاح کرنے کی اسلام میں بیک وقت بندے کو کیا ہے اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہو، ہمت ہو، اسباب ہو، عدل کرتا ہو تو ذہن نشین فرما لے 1 سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے۔ یہ کب؟ جب اس کے پاس اسباب بھی ہوں، ہمت بھی ہو، عدل بھی کر سکتا ہو 1 سے زائد بیویوں میں، تو پھر ایسا مرد افضل ہے۔ لیکن اگر وہ ہمت نہ رکھتا ہو اور وہ عدل بھی نہ کر سکتا ہو اور اس کے بعد اسباب بھی محدود ہوں تو پھر ایسی صورت میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ 1 پر اکتفا کیا جائے۔ پھر کس پر؟ 1 پر اکتفا کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس میں جو ہے وہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے حقوق کو اور میراث کے حقوق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا اس دور میں لوگ اپنے بیٹوں کو تو وراثت دیتے تھے، بیٹیوں کو اس سے محروم کر دیتے تھے، تو اسلام نے اس حوالے سے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ جہاں بیٹے کا حصہ ہے وہیں بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے
باپ اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد لکھوا کے دے جاتا ہے اور بیٹیوں کو اس سے کیا کر جاتا ہے؟ محروم کر جاتا تھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کے آخر میں محرمات کا بیان فرمایا، یعنی وہ رشتے جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان کے 3 سبب جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ 3 سبب کون سے؟ ایک تو نسب یعنی جو خونی رشتے ہیں، اور دوسرا ہے رضاعت یعنی جو دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے، اور تیسرا ہے مساہرت، شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ چوتھے سپارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہم روزانہ ایک سپارے کا، سوا سپارے کا، 1.5 سپارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے، تو ہم پاروں کے حساب سے نہیں چلیں گے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ دنوں کے حساب سے چلیں۔ یعنی آج 6 رمضان المبارک ہے تو ہم جو ہے وہ کوشش یہ کریں گے کہ کل 1.5 سپارہ بیان کر دیں، پرسوں 1.5 سپارہ بیان کر دیں، تاکہ ہمارا دنوں کے حساب سے جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ ہم اس کو 27 رمضان تک نہیں بلکہ 29 یا 30 رمضان تک انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے، کیونکہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، یا ہم نے کسی سے کوئی داد یا ہم نے کسی سے کوئی گولڈ میڈل نہیں لینا۔ ہم نے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، اللہ ہمارے سینوں کو، ہماری اولادوں کے سینوں کو اللہ نور قرآن سے روشن فرمائے۔ آپ جتنے حضرات بھی اضافی وقت دیتے ہیں، حالانکہ آپ خوشی سے بیٹھتے ہیں، میری طرف سے کسی کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ آپ کا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، تو میں دعا دیتا ہوں کہ آپ کے ذوق کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ آپ کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من
أن في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप रोजाना अच्छी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप रोजाना अच्छी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं। रिज़्क़ भी देंदा है नाल ऐब भी कजदा है।